وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ان کو میں عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو گناہوں کی سزا ہے، اصل میں تو جو بدلہ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے، لیکن اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن کفار کا دنیا کے اندر ان گناہوں کی سزا کا ملنا یا گناہوں کے اثرات کا ظاہر ہونا، وہ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، اور ایمان والے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی تکالیف، دنیا کی مشکلات، مصائب، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو ان کا بدلہ پورا ادا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات، حکمت والا ذکر، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور آپ اس کو سن کر بہت سارا علم وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی، بلکہ وہ تو بغیر والدہ کے بھی پیدا ہوئے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا؟ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ثم قال لہ کن فیکون، پھر ان سے فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گئے، یعنی روح پھونک دی، وہ زندہ ہو گئے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بنیاد پر خدا ٹھہرے یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا تم لوگ کہنے لگ گئے کہ ان کے والد کا واسطہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق بات آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد پھر بھی کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتا ہے، پھر بھی وہ بات مانتا نہیں ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو آپ ان سے کہیے کہ آئیے، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو پکارو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو پکار لو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ، اور پھر ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ یہ مباہلے کا ذکر ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بحث میں آپ کا مخالف فریق آپ کی کسی دلیل پر کان دھرنے کو تیار نہ ہو اور مسلسل انکار کیے جا رہا ہو، تو آپ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر
اور مد مقابل اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر میدان کے اندر آ جائیں اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنی لعنت ڈال دے، یعنی قہر نازل فرما اور تباہ و برباد فرما۔ تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے دلائل دیے اور قرآن کی یہ دلائل بالکل واضح ہیں، خاص طور پر یہ آیت مبارکہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر صرف یہی بنیاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی کہ ان کی پیدائش کے اندر والد کا واسطہ نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں تو پھر کسی کا بھی واسطہ نہیں، نہ والدہ کا نہ والد کا۔ تو ان دلائل کو سن کر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانتے، ہم ان دلائل کو نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ آیت مباہنہ نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو تم اپنے خاندان کے لوگوں کو لے آؤ، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو لے آتا ہوں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان حضرات کو بلایا اور آپ علیہ السلام ان حضرات کو لے کر میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان لوگوں کو کہا کہ تم بھی آ جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ عیسائی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ نبی برحق ہے اور ان کے ساتھ مباہلہ کرنا اپنی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لہذا عافیت اور خیریت اس کے اندر ہے کہ نبی کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے، البتہ جن شرطوں پر آپ صلح کے لیے تیار ہیں ان کے اوپر ہم صلح کر دیتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ہی یہ دعوت دی تھی کہ یا تو اسلام لاؤ، اور اگر اسلام نہیں لاتے تو اسلام کی ماتحت رہو، اور ماتحت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ جزیہ ادا کرو، یعنی ٹیکس ادا کرو اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جہاد کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے جو دوسری چیز تھی یعنی کہ اسلام کے ماتحت رہنا اور باج گزار بننا، اس کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ حق قصے ہیں، حق باتیں ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ وہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ فان تولوا، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں ہی پکڑ میں آئیں گے، دنیا میں نہ صحیح تو پھر آخرت کے اندر تو پکڑ ان کا مقدر ہی مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق ہے۔